کسی عامل کے باپ میں دم ہے نا، ایک جن بھیج کے دکھائے، ایک جن. یہ جو کہتے ہیں نا 10 لاکھ جنات جلا دیے حضرت جی نے، شاہ جی بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ تمہارا پیسہ حرام خور کھا رہے ہیں بیٹھ کے. میں چیلنج کرتا ہوں، کسی عامل جتنا بڑا عامل ہو، کسی کے باپ میں دم ہے نا، کسی میں دم ہے نا، تو لائے کوئی فلیتا پلیتا تعویذ کچھ کرے. بکواس ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں جو ان پر ایمان رکھتے ہیں. انگریز پہ نہیں ہوتا ان کا اثر، یاد رکھو. اس کے لیے ایمان کی طاقت بھی ضروری نہیں ہے، کانفیڈنس. کافر پہ بھی اثر نہیں ہوتا. ہندو بھی کانفیڈنس والا ہوگا نا، پنڈت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ویڈیو، پنڈت جی کرتب دکھا رہے ہیں، ہندو آگے بیٹھ گیا، تو میرے سامنے دکھا، کچھ بھی نہیں ہو رہا اس سے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے بہت نیک ہونا بھی ضروری نہیں، کانفیڈنس، عقل ہونی چاہیے کہ یہ اگر ہمارے مسائل حل کر سکتے، ان کے ساتھ تو مسئلے ہوتے ہی نہیں. پتہ نہیں کیا کیا یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، یہ کرو، حصار کھینچ لیا تھا تو چنے کی دال میں یوں کر دو، 2 کنویں 3، پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے چل رہے ہیں یار. تمہیں اللہ نے کن چکروں میں لگا دیے. تو خیر، تو ہمارے تو بھائی اتنے مسئلے. ہم نے اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا تھا، جب مسئلہ ہوتا تھا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے، تبلیغی تھے نا، تو تبلیغ میں تو سکھایا جاتا ہے صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ سے دعا مانگو. صلاۃ الحاجت سے چکیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں بھائی 2 رکعت پڑھنے سے. تو تبلیغ والوں نے بڑا لوگوں کا ایمان بنایا، وہ نہیں تعویذ گنڈوں میں لگاتے لوگوں کو. تبلیغ نہ ہوتی نا، آج سب برباد ہو چکے تھے. تو نہ فلیتے، نہ کبھی کسی مزار پہ گئے، اللہ سے بس دعا مانگتے ہیں، تسلی ہو جاتی، پھر حالات خود ہی سیٹ ہو جاتے ہیں. تو بڑے حالات اب اللہ کا شکر ہے کافی اب تھوڑے تھوڑے رہ گئے ہیں. کہ ایک گلاس سامنے آ گیا، ٹکر لگ گئی، تو ہم نے کہا گلاس کیوں رکھا ہے، آگے سے رپلائی آیا، دیکھا تو آپ نے بھی نہیں ہے، بس یہاں تک. پھر ہم چپ ہو گئے، بات پھر ہنسی خوشی زندگی دوبارہ سے شروع ہو گئی. اس طرح تو یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں، بڑے مسائل کے بعد پہنچے ہیں. تو مسئلے بھی حل ہوتے رہے، سارے سیٹ اپ چلتا رہے. فلیتے پلیتوں میں الحمدللہ ہم کبھی بھی، اسی وجہ سے آج تمیز سے بیٹھے، ورنہ آج میں عاملوں سے رابطے کرتا، خود عامل بن چکا ہوتا. اب میں یہاں بیٹھ کے بیان کیا کر رہا ہوتا. آپ کے سر پہ بال نہیں ہے، میرے پاس ایک، آپ نماز کے بعد بیٹھے ہیں ویسے آپ کے سر پہ ایک مثال دے رہا ہوں، یہ 200 روپے کا، یہ اب آپ اس تعویذ کو لے کے سر کی مالش کر رہے ہوتے، بال نے پھر بھی نہیں نکلنا، الو بنا. اور مجمع آپ دیکھتے کروڑوں کا ہوتا ہے، یہاں پہ لاکھوں. عمران خان کے جلسے کو لوگ بھول جاتے اتنا. اور نوٹ جو ہم چھاپتے تو وہ غلطی سے میرے اکاؤنٹ میں 20,000 نہیں بھیجتا، وہ جان کر ہمارے اکاؤنٹ میں 40,000 بھیجتا. ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے. تو اس لیے مسئلوں کا حل صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اپنی کوتاہیوں پہ بھی غور کیا کرو، ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، تو سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہوتے چلے جائیں گے. نہیں بھی ہوتے تو آپ عادی ہو جاؤ گے ان مسئلوں کے. ٹھیک ہے نا. آپ اسی میں، میرے کچھ دن پہلے دانہ نکل آیا ٹانگ پہ، اتنی شدید تکلیف تھی، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا. میں نے ایک چیز نوٹ کی، میں جلدی فوراً اینٹی بایوٹک لے لی. میں نے کہا یار اس کو برداشت کر. 2 دن کے بعد تیسرے دن تکلیف بڑھ گئی مگر محسوس کم ہوئی، کیونکہ نا انسان تیسرے دن اس تکلیف کا عادی ہو جاتا ہے. مجھے اندازہ ہوا یہ اللہ کی رحمت ہے، جب کوئی تکلیف اللہ انسان کو دیتے ہیں 1-2 دن وہ زیادہ فیل ہوتی ہے، تیسرے چوتھے دن انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا یار اب اگر علاج نہیں بھی کرو نا تو چل جائے گا. لیکن خیر ہم نے میڈیسن لے لی کہ علاج کر لیا، کیونکہ سارے کام ڈسٹرب ہو رہے تھے نا. لیکن یہ انسان تو، اگر آپ نے ایک شادی کر لی، 2 کر لی، یا بیوی بد اخلاق آ گئی، الٹے ہو گئے، تھوڑے دن میں دماغ خراب، پھر اس دماغ خراب کی آپ کو عادت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی میں انجوائے کریں گے آپ. جس دن الٹا جواب نہیں آئے گا آپ پریشان ہوں گے، یار یہ سب کچھ صحیح کیوں ہو رہا ہے گھر کے اندر.